شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں یقیناً انتہا پسندی، دہشت گردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام کا معنی ہی امن، اخوت، یکجہتی، تمام انسانوں کے لیے محبت کا پیغام یہ اسلام دیتا ہے. جناب اسپیکر، یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، شعیب بھی ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں. ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے، ایمان یہ سکھاتا ہے کہ ان میں سے ایک پیغمبر کا بھی کوئی منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک پیغمبر کا بھی، 2-3 تو دور کی بات ہے. ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں فرق نہیں کر، سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. دین اسلام جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کے لوگوں کو امن دیا، امن کا پیغام دیا، اور یہاں تک کہا کہ ان کے عبادت گاہوں کو کسی بھی صورت میں نقصان نہ پہنچائے. اور الحمدللہ ان کی حفاظت ابھی تک مسلمان کرتے آئے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ابھی تک ہم اپنے اقلیتی برادری کے ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی ہے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کورونا کے دوران جب مساجد میں سپرے ہو رہی تھی، اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کا ایک شاخ ہے، خدمت خلق کا ایک ادارہ ہے، تمام اقلیتی برادری کے عبادت گاہوں میں انہوں نے سپرے کیا. ہم فرق نہیں کرتے، ہم ان کے تحفظ، ان کی مال، ان کی جان، ان کی جان، ان کا عزت، سب ہم تمام چیزوں کی حفاظت کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو مندر، جو گرجا گھر پاکستان میں موجود ہیں پہلے سے، ہم ان کی حفاظت اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو مندر کا شوشہ آج کل چل رہا ہے، بیت المال سے اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چترائی صاحب مختصر کریں پلیز، لمبی بات نہ کریں پلیز. نہیں جناب اسپیکر، جواب تو مجھے دینا، یہ تو میرا حق بنتا ہے. جناب اسپیکر، آپ مختصر بات کریں نا. بہت شکریہ. جناب اسپیکر، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی ہمارے خلفاء گزرے ہیں، اس میں یہ مثال موجود نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کے لیے زمین خرید کر اس میں مسلمانوں کے بیت المال سے خرچ کر کے آپ تعمیر کریں. ٹھیک ہے، ان کی ضرورت جہاں اگر آبادی ان کی زیادہ ہے، ان کو عبادت گاہ کی ضرورت ہے، وہ پاکستان، حکومت پاکستان کو درخواست کریں اور وہ ان کو نوٹس جاری کرے گا، وہ اس میں تعمیر کریں گے. اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی فتویٰ دیا ہے، اور یہاں اسلامی عرض کر رہا ہوں جی. اور جہاں تک جناب اسپیکر یہ جو قائد اعظم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان بننے کے بعد 4 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ یہ اقتدار میں آئے، اور اس قائد اعظم جو پاکستان بنایا تھا اور اس نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ان لوگوں نے جب وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا کہ 2000 تک سود پاکستان سے ختم کر دیا جائے، یہی لوگ ہیں کہ سپریم کورٹ چلے گئے، یہی روز سودی سود کے حق میں چلے گئے، اور یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں. قائد اعظم تو اس کہا تھا کہ سود جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے، اور یہ آئین کے بھی غدار ہیں، یہ قائد اعظم کے بھی غدار ہیں. جی میڈم، میں آپ کو یہ کر کے آپ رسپانڈ کر لیں گے. مہر صاحب، غوث محمد صاحب. مہربانی سر. میری گزارش یہ ہے کہ
میں خواجہ صاحب نے جو تقریر کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کافی حد تک، اور میری گزارش یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے جو کہا ہے اس پر آپ تقریر ہاؤس میں اس پر ڈیبیٹ کروائیں. جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ضروری ہے. ہمارے یہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم اقلیتوں کے مذہب گاہ کی حفاظت کریں، اور ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے سب مذہب برابر، ہمارا مذہب افضل ہے، سب نبیوں نے یہی مذہب خدا نے بھیجا ہے ہمیں، اور سب مذہبوں کے اوپر یہی مذہب ہمارا جو ہے وہی افضل ہے، اس کو ہم دوسرے مذہبوں کے برابر نہیں سمجھ سکتے. اس کی درجہ حیثیت نبی مذہب ہمارا افضل ہے. اس کو ذرا خواجہ صاحب درست کریں، ڈاکٹر شرمیز علی ڈیبیٹ ضرور کروائیے. اس کے بعد آپ کر لیں گے. اس کے بعد جی ڈاکٹر شرمیز علی پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، میں واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی میں نے نہیں دیکھے وہ کیریکیچرز، لیکن ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. کسی بھی ہماری اقلیتوں کے اگر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیریکیچرز بنے جا رہے ہیں، ان کی جو ریلیجس پلیسز آف ورشپ ہیں ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ ہماری نہ حکومت کا نہ یہ پاکستان میں یہ برداشت ہوگا. ہمیں جو ویژن دیا ہے اور جو ہمارا ایک موقف ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن ہے پاکستان کا. ہماری حکومت بالکل اس پہ کھڑی ہے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور میں کیریکیچرز کو ڈھونڈوں گی، اگر کچھ ہوا ہے ان کے خلاف ہم ایکشن بھی لیں گے. مجھے بھیج دیں، میں نے نہیں دیکھے سوشل میڈیا پہ، آئی ایم ناٹ آن فیس بک وغیرہ تو مجھے نہیں پتا، بٹ مجھے دیں. یہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور اسپیکر صاحب، ہماری حکومت نے اور میری منسٹری نے واضح طور پہ یورپینز کو پروٹیسٹ کیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف کیریکیچرز ہوئے ہیں. ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے ادھر. ہم نے ابھی بھی یورپین یونین کو کہا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی، آپ مساجد کو بند کر رہے ہیں آسٹریا میں، آپ مسلمان عورتوں کو ان کا لباس نہیں پہننے دے رہے، آپ کیوں زبردستی اگر وہ حجاب پہننا چاہتی ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے کے؟ یہ ہماری پوزیشن رہی ہے باہر ملکوں کے ساتھ. ہندوستان جو ظلم اور تشدد کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ، جو جموں اور کشمیر میں آکیوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں. جب ہم یہ مذمت ساری دنیا میں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، جو پیلسٹائن میں اسرائیل انیکسیشن کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں. تو مجھے بتائیں، اگر ہم اپنی اقلیتوں کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، انہیں پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ہم کس منہ سے یہ مسلمانوں کی حق باہر دنیا میں کریں گے؟ تو ہمارا بڑا واضح موقف ہے. ہم بالکل اپنی اقلیتوں کا ہماری آئین میں ان کو رائٹس ملے. جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے اور ہمارا قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ پتھروں کی عبادت کرتا ہوں، آگ کو عبادت کرتا ہوں، جو خدا کو نہیں مانتا ہے، ان لوگوں کو بھی آپ لوگ گالیاں مت دے. یہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو چل جائے کہ اقلیتوں کے حوالے سے کوئی ایسا بات کرے کہ وہ نامناسب ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ کسی نے اقلیتوں کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس نے کچھ صحیح بات نہیں کی، اس کو سزا بھی دینی چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب سے ایک غلطی ہوئی، اس کو اقرار بھی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب مذاہب برابر ہے، ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. کس طرح یہ بات ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فوقیت حاصل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. اس کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ برابر نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. ہندو میں اس کا علیحدہ مذہب ہے، ہمارا علیحدہ مذہب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے. دماؤہم کا دماؤنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی خون ہمارے خون جیسے ہے.
ان کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن ریاست مدینہ نے، اسپیکر صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جناب اسپیکر صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی عبادت گاہیں تھے کافروں کی، ان کی حفاظت کیا ہے۔ اسلام میں ان کی بنانے کی اجازت ہے کہ جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں اس کی مرمت کی اجازت ہے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسجدوں کو گرا لو اور مندروں کو بنا لو، اور اس کا ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، انشاءاللہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تھینک یو جی، ہم خون دے سکتے ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تھینک یو محمود شاہ صاحب پلیز، آمد پلیز، غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ شاہ صاحب۔ جناب اسپیکر، آپ ہی سے گزارش تھی رولز کے سلسلے میں کہ رات کو 10:30 بجے یہ سیشن اناؤنس ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیں سر، یہ ایک نئی رسم یہاں ڈالی جا رہی ہے کہ اب تو یہ ہوگا کہ صبح 7 بجے اناؤنس ہوگا کہ جی رات کے صبح کے 11 بجے سیشن ہے۔ ابھی یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں جناب اسپیکر؟ اور دوسرا جناب اسپیکر، آپ کے سامنے لانا ہے کہ آج جب بھی سیشن شروع ہوتا ہے تو ایڈوائزری ہوتی ہے، اور آج آپ نے ایڈوائزری بھی نہیں کی۔ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے، کیا آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے؟ کیا آپ اس ہاؤس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے اسپیکر صاحب؟ یہ کائنڈلی ہمیں گورنمنٹ سے، ہماری شیرین مزاری صاحبہ ادھر ایڈوائزری میں ہوتی ہیں، ہم ان کے بھی کمنٹ چاہیں گے کہ کیا وہ اس طریقے سے خوش ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ آئندہ یہ مجھے سمجھ آ گیا، مجھے سمجھ آ گیا اسپیکر صاحب۔ آخری چیز اسپیکر صاحب، آخری چیز گزارش یہ ہے کہ ہمارے موسٹ سینئر ممبر ہیں اس ہاؤس کے سید خورشید احمد شاہ صاحب، ان کے لیے آپ نے پہلے پروڈکشن آرڈر دیے تھے، وہ صحت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور یہ اتنا اہم اجلاس ہوا آپ کا بجٹ کا، اس میں بھی میں نے ریز کیا مگر ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں نکلا۔ اب آج پہلا دن ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کرے کہ ان کے لیے پروڈکشن آرڈر نکالے جائیں۔ خواجہ صاحب ایکسپلین کر لیجیے۔